جو میرا زیادہ تر کام ہے وہ کلچر پہ ہے۔ میں نے مطلب کوئی قافلے بنائے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں عیدی صاحب کا ایک 120 فٹ کا اسکلپچر بناؤں۔ اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے کہ اس پورے ہال کو ہم گرم رکھ سکے، اس حد تک اس کا ٹمپریچر ہو کہ وہ مٹی جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو۔ اس کے علاوہ کوئی حاصل بزنجو صاحب کا ایک اسکلپچر میں نے بنایا تھا، جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا ہے، انسانوں کے لیے کچھ کیا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان سب کے اسکلپچرز بناؤں۔ پاکستان میں ادیب رضوی صاحب ہے، ڈاکٹر رتفاؤ نے جذام کے مریضوں کے لیے جو کچھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ مدر ٹریسا جو ہے وہ میرے لیے پسندیدہ شخصیت ہے میری، میں چاہتا ہوں میں ان کا اسکلپچر بناؤں۔ وسائل کا تو آپ نے ذکر کیا کہ اس کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں کام کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے، اور کیا مشکلات پیش آتی ہیں مجسمہ سازوں کو؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں مجسمہ سازی کا فن، دستیاب وسائل اور درپیش مشکلات۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم اسحاق لہری صاحب۔ آپ کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے اور آپ پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور سیٹ ڈیزائنر وابستہ ہیں۔ آپ نے حال ہی میں قوم کے عظیم ہیرو عبدالستار عیدی صاحب کا مجسمہ بنایا ہے، جس کا باضابطہ افتتاح 8 جولائی کو متوقع ہے۔ السلام علیکم اسحاق صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اسحاق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کرونا کی وبا نے ہر ایک کو متاثر کیا ہوا ہے، آپ کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی، ایسے ہے کہ پچھلے سال بھی یہ صورتحال رہی کہ کافی عرصے تک میں کورونا کی وجہ سے کام نہیں کر سکا، اور وہ مصروفیات جو ہے وہ ہماری کافی متاثر ہوئی۔ اس دفعہ بھی ایسے ہوا کہ میں نے کچھ کام کرنا تھا، لیکن پچھلے مہینے مجھے خود کو کورونا ہو گیا تھا اور میں 1 مہینے تک بستر پہ پڑا رہا۔ تو اب کوئی تقریباً کوئی 10-15 دن ہوتے ہیں میں نے کام دوبارہ اسٹارٹ کیا ہے۔ ریکوری کے کتنے دنوں کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے ویکسینیشن کے لیے؟ جی، ابھی تک چونکہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد ہم آپ کو ویکسینیشن کے لیے آئیں، تو ابھی 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے، شاید میں 1-2 دن میں چلا جاؤں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو مجسمہ سازی کا شوق کب اور کیسے ہوا، اور یہ آپ نے ہنر کہاں سے سیکھا؟ ایسے ہے کہ ویسے تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اسکلپچرز کا اور پینٹنگ کا۔ گھر میں جو بھی میرے پاس کلرز اویلیبل ہوتے تھے ان سے پینٹ کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ہم سبی میں رہتے تھے تو وہاں کی جو مٹی ہے وہ کافی چکنی ہوتی تھی، تو اس سے چھوٹے چھوٹے اسکلپچرز بنایا کرتا تھا۔ تو وہ پھر وہ شوق آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ کوئی 85 میں جب میں اس میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ایک انٹر اسکول کمپٹیشن ہوا، اور اس کمپٹیشن میں میری فرسٹ پوزیشن آئی۔ تو بس پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، میں نے کہ جی میں نے آرٹسٹ بننا ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے، کیونکہ آپ کو کسی حوالے سے جب کسی چیز میں کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ کامیابی آپ کے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ تو میں نے بھی بس یہ سوچا کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے، اور تب سے اب تک وہ جنون، وہ شوق ختم نہیں ہوا، جاری و ساری ہے۔ آپ نے ابتدائی تربیت کس سے حاصل کی، اور مقامی سطح پر اس فن کو سیکھنے کے لیے کیا مواقع موجود تھے؟ جی، میرا تعلق تو ہے مستنگ سے۔ مستنگ کوئٹہ کے قریب ایک شہر ہے۔ سبی میں میرے والد صاحب کی جاب ہوتی تھی، تو ہم وہیں سبی میں رہتے تھے، تو بچپن میرا سارا سبی میں گزرا ہے۔ اور چونکہ وہاں پہ تو اس طرح سے کوئی مجھے اسکول کے دوران یا ویسے کوئی مجسمہ ساز نہیں ملا جو مجھے کام سکھاتا۔ اس کے بعد جب ہم اپنے آبائی وہ شہر مستنگ آ گئے تو وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جن سے میں کام سیکھتا۔ میں اپنے طور پہ
بالکل ایک خردرو طریقے سے کام کر رہا ہوتا تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھی۔ اس وقت نیٹ بھی اویلیبل نہیں تھا کہ ہم نیٹ سے کچھ سیکھتے، یا جیسے اب فیسلٹیز ہیں یوٹیوب پہ ادھر ادھر لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ بس اپنے طور پہ کام کرتے رہتے تھے، جس طرح سے کوئی روایتی کام ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے بلوچستان یونیورسٹی فائن آرٹس میں ایڈمیشن لیا، اور پھر وہاں سے فائن آرٹس کیا۔ تو فائن آرٹس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے اینڈ میں نے اسکلپچر کو میجر سبجیکٹ کے طور پہ سلیکٹ کیا۔ تو پہلے میں پینٹنگ میں میری بڑی دلچسپی تھی، لیکن اسکلپچر مجھے اچھا لگا، تو میں نے پھر اسکلپچر میں ہی کام اسٹارٹ کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا اقسام ہوتی ہیں مجسمہ سازی کی، اور آپ کس قسم میں کام کر رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ ویسے تو بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، کہ ایک ایڈیٹیو میتھڈ ہوتا ہے، ایک سبسٹریکٹیو میتھڈ ہوتا ہے۔ ایڈیٹیو میں یہ ہے کہ آپ مٹی سے اور اس کے علاوہ پلاسٹوسین سے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی مٹیریل جن سے آپ آرمیچر بنا کے، اور اس کے بعد اس مٹیریل کو ایڈ کر کے آپ اس کو بناتے رہتے ہیں۔ اچھا، اور سبسٹریکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کارو کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹون کو کارو کرتے ہیں، لکڑی کو کارو کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جن کو کارو کیا جا سکتا ہے، پلاسٹر میں بھی لوگ کارونگ کرتے ہیں۔ تو یہ دو میتھڈ ہے اس کے اسکلپچر کے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مٹیریلز ہیں وہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں ایزی ہو، اور دونوں کے مٹیریل میں فرق ہوتا ہے۔ سبسٹریکٹیو اور ایڈیٹیو کے مٹیریل میں اس لیے فرق ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی غلطی کی، سبسٹریکٹیو میں۔ ایڈیٹیو میں آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے غلطی کی، غلطی کر لی تو آپ دوبارہ اس کو سدھار سکتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسی شخصیت کا مجسمہ بناتے ہیں جس سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی ہو، یا وہ شخصیت وفات پا چکی ہو، تو ان کی میجرمنٹس آپ کیسے لیتے ہیں؟ اور اگر اس کا مجسمہ آپ نے نارمل ہیومن سائز سے بڑا بنانا ہو تو پھر یہ کیلکولیشن آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ دوسرا، نارملی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس خطے کے رہنے والے ہیں، تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5.5 فٹ یا 6 فٹ کے آس پاس ہی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی ہائٹ بہت زیادہ ہو۔ تو ایک تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ اتنی رہی ہوگی۔ اگر وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے، یا وہ اس کی تصویر ہے ہمارے پاس، یا اگر ہمیں کوئی بتا دیتا ہے جو تصویر ہمارے حوالے کرتا ہے، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کی ہائٹ تقریباً اتنی رہی ہے۔ اب عیدی صاحب کا یہ تھا کہ میں نے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ان کی ہائٹ کا، لیکن میں نے صرف یہ اندازہ لگایا تھا کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ آلموسٹ 5.5 فٹ اور 6.25 کے قریب ہوگی۔ تو میں نے وہ 5.5 فٹ کے ہی حساب سے پھر اس کو 3 ٹائم بڑا کیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ 3 ٹائم اوکے، بڑا کرتے ہو کسی کو، تو اس میں پھر وہ آپ ساری میجرمنٹس کو اسی طرح ہی کیلکولیشن آپ کی وہی بڑا ہوتی ہے۔ کر دیتے ہیں۔ اب تک آپ کتنے اور کن کن شخصیات کے مجسمے بنا چکے ہیں؟ اچھا، شخصیات کی جہاں تک بات ہے تو میں نے بہت کم شخصیات کے مجسمے بنائے ہیں۔ عیدی صاحب چونکہ میرے فیوریٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انسپریشن بھی ہیں میرے لیے، میرے آئیڈیل بھی ہے، اور ان کے خدمات، ان کے افکار سے میں متاثر بھی ہوں بہت زیادہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہیرو بھی ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں نے عیدی صاحب کا ایک ریلیف بھی بنایا تھا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں عیدی صاحب کا ایک 120 فٹ کا اسکلپچر بناؤں، جو شاید بہت بڑا اسکیل ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ وسائل کی کمی ہے اور میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے، تو پھر یہ میں نے طے کیا کہ تھوڑا سا میں چھوٹا کوئی اسکلپچر بناتا ہوں۔ تو وہ پھر میں نے یہ 17 فٹ کا اسکلپچر جو ہے بنایا ان کا۔ اس کے علاوہ کوئی حاصل بزنجو صاحب کا ایک اسکلپچر میں نے بنایا تھا، اور کوئی ایک آدھ جو شخصیات ہیں ان کے ریلیف بنائے تھے۔ جو میرا زیادہ تر کام ہے وہ کلچر پہ ہے۔ میں نے مطلب کوئی قافلے بنائے ہیں، اور مارخور بنایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سبی کے میلے کے لیے میں نے کافی چیزیں بنائی ہیں۔ ڈیرہ بگٹی میں میری کافی چیزیں جو ہے وہ ہیں، اس کے علاوہ صوبت پور میں ہیں۔
وہ ہے ساری تقریباً کلچر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کلچر کے حوالے سے کام کیا میں نے زیادہ تر۔ ایدی صاحب کا مجسمہ کہاں پہ نصب ہوا ہے اور اس کا باقاعدہ افتتاح کب تک ہوگا؟ جی ایدی صاحب کا ایسے ہے کہ جب ہم نے اسکلپچر بنایا تو پھر ہم نے میونسپل کارپوریشن سے بات کی، پھر انہوں نے ہمیں وہ ایک سیکریٹریٹ چوک پہلے کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایدی صاحب کے نام سے منسوب کیا تھا کافی عرصہ پہلے ایدی صاحب کی وفات کے بعد، لیکن وہ لوگوں کے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پرانا نام ہوتا ہے تو لوگ اسی پرانے نام کو ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب جب ہم نے وہاں پہ وہ اسکلپچر لگایا، کارپوریشن نے ہمیں اجازت دی، تو اب وہ جگہ جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ایدی صاحب کے نام سے منسوب ہو گئی اس کا۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے آپ نے وسائل کہاں سے حاصل کیے؟ اس کے لیے ایک آرگنائزیشن تھی PPHI کے نام سے، جو بلوچستان گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، تو اس کے CEO ہے عزیز جمالی صاحب، اب آج کل سیکٹری ہیلتھ ہوتے ہیں ہمارے، تو میری ان سے بات ہوئی، وہ بھی چونکہ ایدی صاحب کے پیروکاروں میں سے ہیں، ان کی بھی دلچسپی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ہیلپ کروں گا، لیکن میری ایک لمٹ ہے اور اس لمٹ سے زیادہ میں آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جتنا پاسبل ہے آپ مجھے ہیلپ کریں، اس کے علاوہ میں اپنے بھی میرے وسائل ہیں میں وہ بھی کروں گا، تو پھر ہم نے جب یہ کام اسٹارٹ کیا تو کوئی 60 to 65% ان کی طرف سے ہیلپ آئی، اور باقی میرے پاس کچھ میں نے پس انداز کیے ہوئے تھے اسی کام کے لیے، تو وہ سارے مل ملا کے کوئی 10 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ اس میں یہ تھا کہ چونکہ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تو میرا ارادہ تھا پہلے کوئٹہ میں کام کرنے کا، لیکن کوئٹہ کا موسم دسمبر سے لے کے مارچ تک بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، مائنس تک چلا جاتا ہے۔ اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مٹی پانی اس طرح کی ساری چیزیں، مطلب مٹی میں تو پانی ہوتا ہے اور پانی جم جاتا ہے، تو پھر اس جمی ہوئی مٹی سے جو ہے ہم کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا سارا کام مٹی میں ہی ہونا تھا، تو پھر یہ تھا کہ ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ اگر ہم نے کسی بڑے ہال میں کام کرنا ہے تو اس ہال کو گرم رکھنے کے لیے ہمارے پاس پورے ہال کو گرم رکھنے کے لیے اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے کہ اس پورے ہال کو ہم گرم رکھ سکے، اس حد تک اس کا ٹمپریچر ہو کہ وہ مٹی جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو، تو وہ کچھ چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ پھر میں کسی اور شہر چلا جاتا ہوں، تو اس کے لیے پھر سبی شہر، چونکہ کوئٹہ سے سب سے زیادہ قریب سبی ہے، تو پھر سبی میں میں نے بات کی، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہیں کے چانسلر ہیں اپنے علی نواز مینگل صاحب، ان سے میں نے بات کی کہ سر مجھے اگر آپ الاؤ کرے تو پھر میں آ کے آپ کی یونیورسٹی میں کام کروں، تو انہوں نے مجھے جگہ بھی دی اور اکاموڈیشن بھی دی، تو پھر میں نے وہاں پہ یہ کام سٹارٹ کیا۔ عمومی طور پہ ایسے منصوبوں کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ان کو پلاننگ کے تحت کیا جائے؟ ویسے تو اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے سے سال لگتا ہے ان پہ، اگر ہم کسی بھی اسٹوڈیو میں کام کریں اور تھوڑا سا اور زیادہ فائن کر کے کام کریں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی اور میں نے مارچ سے پہلے وہ کمپلیٹ کرنا تھا، میرے پاس ٹوٹل جو چھٹیاں تھی PTV سے میں نے کوئی 3 مہینے کی چھٹیاں لی تھی، اور میرے پاس تھی بھی بیلنس میں چھٹیاں 3 مہینے کی تھی، اس سے زیادہ چھٹیاں میرے پاس تھی نہیں، تو وہ چھٹیاں میں نے اپنی ساری جو ہے وہ اویل کر لی، اور اس کے بعد میں نے کہا چلے ابھی میں پھر سبی چلا جاتا ہوں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر میں نے یہ کمپلیٹ کرنا تھا ہر حال میں۔ میں نے ایسے کہ دسمبر میں کام اسٹارٹ کیا اور مارچ میں کمپلیٹ کیا، 16 دسمبر سے 16 مارچ تک، تو یہ 3 مہینے کے عرصے میں میں نے دن رات ایک کر کے اور ایدی صاحب کا اسکلپچر مکمل کیا۔ تو یہ اب پھر آپ اس کو سبی سے کوئٹہ کیسے شفٹ کیا آپ نے اس کو؟ جی وہ ہم نے ایک ٹرک میں شفٹ کیا تھا سبی سے کوئٹہ، بڑے احتیاط سے اور بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائبر گلاس جو ہے وہ ہوتا تو بہت مضبوط ہے، لیکن جب آپ اس کو اتنے دور شفٹ کر رہے ہو تو کہیں ہمیں یہ تھا کہ چونکہ اتنا بڑا اسکلپچر ہے اور اتنا بڑا وہ ہے اس کا کہ کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ خیریت سے پہنچا کوئٹہ تک، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ بہت خوب۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مزید ابھی کون سا ایسا کوئی پروجیکٹ ہے جو آپ کرنا چاہیں گے؟
मैं तो वैसे मेरा इरादा है जो जितने भी लोग हैं जिनको जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया है, इंसानों के लिए कुछ किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उन सब के स्कल्पचर्स बनाऊँ। हम्म। पाकिस्तान में अदीब रिज़वी साहब है, डॉक्टर रुतफ़ाओ ने जज़ाम के मरीज़ों के लिए जो कुछ किया था। उसके अलावा मदर टेरेसा जो है वो मेरे लिए पसंदीदा शख्सियत है मेरी। मैं चाहता हूँ मैं उनका स्कल्पचर बनाऊँ। उनकी एक पेंटिंग मैंने किसी ज़माने में स्कूल लाइफ़ में बनाई थी। और हम्म। पाकिस्तान से बाहर भी वो लोग जो जिन्होंने इंसानियत के लिए अगर कुछ किया है, मैं चाहता हूँ मैं इनके स्कल्पचर्स बनाऊँ। क्योंकि हमारे असल हीरोज़ तो यही हैं, बिल्कुल। जिन्होंने बहुत इंसानों के लिए शुक्र। सोचा, जिन्होंने इंसानों के लिए कुछ किया। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप इस फन में किन शख्सियत से इंस्पायर हैं, किन से आप सीखते हैं? मैं वैसे तो ज़ाती तौर पे एक बहुत अच्छे स्कल्पटर हैं हमारे पाकिस्तान के फ़कीरा फ़कीरो, वो मुझे बहुत अच्छे हम्म। लगते हैं। उनका रियलिस्टिक काम है, मेरा भी रियलिस्टिक काम है। मैं जो मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट था उसकी तरफ नहीं जा सका, तो मैं रियलिस्टिक स्कल्पचर करता हूँ। तो फ़कीरा फ़कीरो जो है वो एक तरह से मेरे ग़ैबाना उस्ताद भी हैं, फ़ोन पे भी उनसे बात होती है, कई दफ़ा मुझे गाइड भी करते हैं, मेरी छोटी-मोटी ख़ामियाँ भी मुझे बताते हैं। तो मेरे लिए तो वही मेरे उस्ताद है इस वक़्त। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कौन से मुजस्समा साज हैं जिनसे नए सीखने वाले लोग उनके काम से सीख सकते हैं? अ, वैसे तो बहुत सारे मुजस्समा साज़ हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुर्शीद वसान साहब, वो मॉडर्न आर्ट में काम करते हैं। मंसूर ज़ुबैरी साहब हैं, उनका काम है। किसी ज़माने में राबिया ज़ुबैरी साहब का काम बहुत अच्छा था। शाहिद सज्जाद जो है वो अच्छा काम है उनका। मतलब वो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में काम किया था उसमें लकड़ी में, तो मुझे सईद अख्तर साहब आए थे ज्यूरी पे मेरे, तो वो मुझे कहते थे कि लगता है कि शाहिद सज्जाद साहब से आप मुतासिर हैं। और इत्तेफ़ाक की बात ये थी कि शाहिद सज्जाद साहब को मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन क्या अच्छा। था कि वो एक हाँ, वो एक कनेक्शन पता नहीं कैसे मिल गया था। मेरा काम भी थोड़ा बहुत ख़ैर वो तो बहुत अज़ीम आर्टिस्ट हैं, तो वो छोटा-मोटा काम जो है मेरा थोड़ा बहुत उनसे मिलता था, तो वो मुझे कहते, "आप कहीं उनसे तो मुतासिर नहीं हैं?" मैंने कहा, "सर मैंने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कहीं जो है।" हम्म। तो इस तरह बहुत सारे स्कल्पटर्स हैं, इस्माइल गुलजी साहब थे और काफ़ी नाम हैं जो मुझे शायद इस वक़्त याद भी नहीं आ रहे। तो उन सब का बहुत अच्छा काम है, हमारे बलूचिस्तान के हैं जमील बलोच जो एनसीए में होते हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। बलूचिस्तान में मुजस्समा साजी कहाँ कहाँ सिखाई जाती है? कौन से इदारे गवर्नमेंट के या गैर सरकारी इदारे हैं? बलूचिस्तान में इस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट कायम हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो है वो 1985 में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ओपन हुआ था। जमाल शाह और फारियाल गौहर ने ओपन किया था। और मैं उसके बाद जो है एसपीके सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में जो है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ओपन हुआ जो ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जो है वो बीटम्स में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का इजरा हम्म। किया गया। इसके हम्म। अलावा कुछ गैलरीज़ हैं, शाल आर्ट गैलरी के नाम से एक गैलरी है बलूचिस्तान में जो आर्ट्स काउंसिल है, इदारा सकाफ़त, वहाँ पे भी सिखाया जाता है। उसके अलावा जो है कुछ और प्राइवेट गैलरीज़ हैं, जहाँ पे बच्चों को जो है वो आर्ट की तालीम दी जाती है। अच्छा, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अलावा और कहाँ कहाँ पे ये हुनर सिखाया जाता है? लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, वो तो ऐसे समझे कि एक तरह से बुनियाद सबकी वहीं से है। और उसके अलावा जो है इंडस वैली है, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है। तो इसके अलावा भी इदारे होंगे जो जिनके नाम शायद मुझे याद नहीं। कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स एक बहुत पुराना एक इदारा है जहाँ से बहुत अच्छे पेंटर और स्कल्पचर जो है वो जैसे मंसूर ज़ुबैरी साहब है, इमरान मुश्ताक साहब हैं, ये उनका ताल्लुक वहीं से रहा है। वसाइल का तो आपने ज़िक्र किया कि उसकी कमी है और उसकी वजह से इसमें काम करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और क्या मुश्किलात पेश आती हैं मुजस्समा साज़ों को?
ایسے ہے کہ ایک تو وسائل، چونکہ اس کے لیے وسائل اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ ایک تو اگر آپ ماربل استعمال کریں گے تو بھی وہ مہنگا ہے، اور اس کی کارونگ اور اس کا وہ جو سلسلہ، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اسٹوڈیو چاہیے. اسی طرح اگر ووڈ میں بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے بھی پراپر اسٹوڈیو چاہیے. گھر میں یہ کام جو ہے وہ مشکل سے ہو سکتا ہے. اور کلے میں اور فائبر گلاس میں بھی پراپر جب تک ایک اسٹوڈیو نہیں ہو تو کام نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم آرٹسٹ کو جو اسکلپچر کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو مٹیریل ہے، ابھی جیسے فرض کریں ہم نے عیدی صاحب کا اسکلپچر بنایا، تو اگر میرے پاس اپنے وسائل ہوتے تو میں اپنے وسائل سے بناتا، لیکن چونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو اس طرح کے بڑے بڑے اسکلپچرز کے لیے آپ کے پاس پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں آرٹ کی پذیرائی عوام میں بھی اس طرح سے نہیں ہے، حکومتی لیول پہ بھی آرٹ کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی. تو عوام میں اگر پذیرائی ہوتی آرٹ کی، لوگ آرٹ کو اچھا سمجھتے، اسکلپچر کو، پینٹنگ کو اچھا سمجھتے، تو پھر پینٹنگ کے لیے گنجائش ہے، میں سمجھتا ہوں. اسکلپچر کے لیے ابھی بھی لوگوں میں ایک وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہ اس کو تو اس طرح سے نہیں لیتے. جی ہاں. اچھا، آپ کو ٹیکسلا جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، وہاں پہ آپ نے بدھ مت تہذیب کے اس میں بھی دیکھے ہوں گے، تو ان میں کیا آپ کو خاص بات نظر آتی ہے؟ ان کا تو سارا کام ریئلسٹک ہے، اور وہ چونکہ مذہبی کام ہے اور سارا ان کے عقیدے کے ساتھ، ان کے چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس میں وہ ساری سٹوریز بیان کی گئی ہیں، یا بدھا کی الگ الگ جو ان کے پوز ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، یا پھر جو بدھا کی جتنی بھی سٹوریز ہیں ان کو انہوں نے ریلیف کی شکل میں دکھایا. تو ان کا سارا کام تقریباً ریئلسٹک کام ہے. آپ سٹوری ٹیلنگ کی ابھی بات کر رہے ہیں، اگر آپ مجسمہ سازی کے ذریعے بلوچستان کی ہسٹری کی سٹوری ٹیلنگ کریں تو آپ اس کو مجسموں میں کیسے کیپچر کریں گے؟ ہاں، میں سوچتا تو ہوں یہ، اور بلکہ میری خواہش بھی یہ ہے کہ مجھے پراپر میرے پاس ایک اسٹوڈیو ہو، جو بدقسمتی سے نہیں ہے میرے پاس. میں مختلف جگہوں پہ جا کے جہاں جگہ مل جاتی ہے کام اسٹارٹ کر لیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا، اور کافی عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ اگر مجھے کوئی سپورٹ ہو، میرے پاس اتنے وسائل ہوں، میں جو یہاں کا کلچر ہے اور یہاں کی جو پرانی چیزیں ہیں، یا وہ اس کلچر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو کلچر کا ایک حصہ ہے، یہاں کا میوزک ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں لوگ جس طرح ٹریول کرتے تھے، جس طرح رہتے تھے، اور ایک جو ہسٹری ہے، ان ساری چیزوں کو اسکلپچر کی شکل میں پریزرو کر لوں، ان کو دکھاؤں. کوئی ایسے پلیسز ہو جہاں پہ ہم ان چیزوں کو پلیس کر سکیں. میں پچھلے سال ایک قافلہ بنا رہا تھا، لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ میں نے جب مکمل کیا، 2-3 اونٹ بنائے تھے اور ایک تو وہ کوئی صاحب آئے اور وہ مجھ سے لے گئے اور انہوں نے دبئی بھجوا دیا. میری خواہش یہ تھی کہ وہ پورا قافلہ بن جاتا، اور میں اس کو یہاں کا جو کلچر تھا، جو قافلے میں کی شکل میں لوگ سفر کرتے تھے، وہ دکھا دوں. لیکن چونکہ وسائل کی کمی جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو پھر آپ بہت ساری جگہوں پہ جا کے آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے، وہ آپ کا سفر رک جاتا ہے. موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عیدی صاحب کا مجسمہ مکمل کیا اور اب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. 2 سوال میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ کتابیں تو بچپن سے مختلف کتابیں پڑھتا رہا ہوں. سٹارٹ ہم نے بچوں کی کہانیوں سے لیا، پھر ڈائجسٹ بھی پڑھتے رہے، بعد میں آ کے تھوڑا جیسے جیسے میچور ہوتے گئے پھر ناولز پڑھے، پھر جتنے بھی مشہور جو ناولسٹ ہیں یا جتنی مشہور لوگ ہیں ان سب کی کتابیں میں نے پڑھی. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے ہسٹری کے ساتھ دلچسپی ہو گئی، پھر ڈاکٹر مبارک علی کو پڑھنا شروع کیا. میرے سننے والے ہیں ان کو سجیسٹ کروں گا یہ کہ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، سبت حسن کی کتابیں بھی پڑھیں، عباس جلال پوری ان کی کتابیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. تھوڑا سا ہم روایتی چیزوں سے ہٹ کے بھی کچھ چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا، آپ نے ٹریول بھی کیا ہے تو آپ کو
کون سی جگہ بہت زیادہ پسند ہے جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو آپ وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ ویسے تو پاکستان میں بہت زیادہ دور نہیں گیا ہوں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، بس اس کے علاوہ کہیں جانا نہیں ہوا۔ ایک آدھ دفعہ حیدرآباد گیا ہوں۔ مطلب یہ کہ کراچی میرا یہ آنا جانا اکثر لگا رہتا ہے۔ ہاں، قطر ایک دفعہ گیا تھا میں، ایسے ہی کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے، وہ جگہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ میری ویسے خواہش ہے کہ میں بلکہ کسی ایسے ملک چلا جاؤں جہاں پہ انسانوں کی قدر ہو، قانون کی حکمرانی ہو، وہاں پہ جو ہے انسان کو انسان سمجھا جائے اور انسان جو ہے وہ سکون سے رہے۔ اب وہ پتہ نہیں وہ ملک کہاں پہ بہت ہوگا۔ اسحاق صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔